السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 50 اور 51 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پارہ نمبر 25 کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کفار، مشرکین، منافقین اور نفسیاتی طور پر وہ انسان جو اپنی فطرت سے گرا ہوا ہے، جو سچی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا، جو غور و فکر نہیں کرنا چاہتا، اللہ رب العزت نے اس کو عنوان بنا کر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ عام علم کا انکاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس سے دنیا کی ترقی ہے، جس سے انسانی سماج کی ترقی ہے، معاشروں کی ترقی ہے، یہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ قیامت کے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹ دیا اور ارشاد فرما دیا کہ نفسیاتی طور پر یہ اللہ کے ناشکرے ہیں، شرک کرنے والے، نفاق کے چکروں میں رہنے والے، مفاد پرست، لالچی، خود غرض، اصل میں اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ اسی سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے مقابلے میں ہم اوروں چیزوں کو لے آتے ہیں۔ اس دور میں لوگ بتوں کو لے آتے تھے، ان کو عنوان بنا کر شرک کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم اور چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں، مال و دولت کو لے آئیں گے، عہدے کو لے آئیں گے، اختیارات کو لے آئیں گے، اور آج جس کے پاس طاقت اور زور ہے اس کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر امریکہ، اس کا اتحادی بلاک، تیسری دنیا کے ممالک کو بالخصوص یرغمال بنائے ہوئے ہیں، غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو بڑا سمجھ لیا۔ ان کی پرستش یہی ہے کہ ان کو بڑا سمجھ کے اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ سے رہنمائی لینا چھوڑ دی۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہم نے قرآن سے رہنمائی لی؟ جبکہ یہ ملک بنا تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ لیا گیا، جو ہمارے مطالعہ پاکستان میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اسلام کہاں ہے؟ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رہنمائی لی نہیں ہے۔ ہم نے اور بڑی طاقتوں کو بڑا سمجھ کے
ان کے سامنے جھک گئے اور آج تک جھکے ہوئے، اور ہمارے حکمرانوں نے سودا کر لیا ملک کا ان بڑی طاقتوں کے سامنے۔ تو یہ بنیادی علم تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور قیامت کے علم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اور انسان کی صورتحال تو یہ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، سبحان اللہ، کس طرح اللہ ہمیں طریقے سے مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں۔ اور اگر ہم چکھائیں ان کو اپنی طرف سے رحمت، ہم اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، یعنی رحمت بھیج دیں، من بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، مست ہو، جو ان کو پہنچتی ہے۔ ان کی نفسیات یہ ہے کہ جب ان کو کسی تکلیف کے بعد نرمی آ جائے، رحمت آ جائے، اللہ کی نعمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ، البتہ یہ ضرور کہیں گے۔ یہ جو نون ہے لَيَقُولَنَّ، نون کی وجہ سے تاکید کا معنی ہے، یعنی ضرور کہیں گے، کیا؟ ھذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، میری وجہ سے ہے۔ پہلے تکلیف میں تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے، اور جب اللہ نے کوئی نعمت بھیج دی، رحمت کر دی، تو کہیں گے یہ میری وجہ سے ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے اللہ کی وجہ سے ہے، بلکہ اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں، اتنے ناشکرے، اتنے کفران نعمت۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ جو قیامت ہے یہ تو قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اتنا تکبر اور غرور اور فخر ہوتا ہے ان کو کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ میری وجہ سے ملی ہے، عہدہ ملا ہے تو میری کوشش کی وجہ سے ملا ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، اور قیامت تو نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹ بھی گیا اللہ کی طرف سے، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک اللہ کے پاس میرے لیے حسنہ، یعنی خوبی ہے، اچھائیاں ہیں، وہاں پر بھی خیر ہی خیر ہے۔ نفسیات یہ ہے کہ پہلے پریشان، جب نعمت آئی تو تکبر اور قیامت کا انکار، اور پھر اس سے اگلی خطرناک سوچ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے پاس بھی مجھے عزت ملے گی، خوبیاں ملیں گی۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا خود جواب دے دیا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور بتلائیں گے، خبر دیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے، منافقت کرنے والے، جتنی پیچھے سوچ اللہ نے ہمیں ارشاد فرمائی، ان کی نفسیات کا تجزیہ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ جتنے بدماش ہیں، چور ڈاکو ہیں، ہم ان کو بتلائیں گے، ان کافروں کو، کیا؟ بما عملوا، جو بھی ان کا عمل و کردار ہے، جو انہوں نے کیا، سب کچھ اللہ بتا دیں گے۔ اور پھر ایک اور بات، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، سخت عذاب۔ غلیظ کہتے ہیں گاڑی چیز کو، غلیظ جو گاڑی چیز ہو، سخت، تو عذاب، سخت عذاب، گاڑا عذاب ہم ان کو دیں گے، جس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، احادیث کے اندر بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ دیکھو پھر انسان کا نفسیاتی تجزیہ اللہ پیش کرتے ہیں، اور جب ہم انعام کرتے ہیں اس انسان پر، اعرض، متکبر ہو جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِ، اور منہ موڑ لیتا ہے، اپنی کروٹ کو، بجانب کہتے ہیں کروٹ کو بدل لیتا ہے، یعنی منہ موڑ لیتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے،
جب اللہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، اور پیچھے بھی آیات میں گزرا جو کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اگلی بات بڑی پیاری کی اللہ نے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بس وہ بڑی بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تکبر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑی خطرناک سوچ۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، لمبی لمبی دعائیں کرتے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب، اپنے طلب میں اختصار پیدا کرو، اللہ سے مانگو۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرو، خدا شناسی، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو۔ اللہ ہماری ہر ڈیمانڈ کو سمجھتے ہیں، ضرورت کو سمجھتے ہیں، اللہ ہماری پریشانی کو سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ سے مانگو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ دے دے تو اللہ کا سمجھو، اپنا مت سمجھو۔ جب مانگو گے اور مانگنے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ نہیں کرو گے، یا اللہ رب العزت کے لیے آپ اپنے اس عہدے کو، اپنے مال و دولت کو خرچ نہیں کرو گے، استعمال نہیں کرو گے، تو جتنی لمبی چوڑی دعائیں چاہیں کرتے رہیں، کیسے قبول ہوں گی؟ اور وہ دعا جو رزق حرام کی ہوتی ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، بہت زیادہ اس پر ارشادات گرامی ہیں، اور ایک ارشاد مختصر 2 جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے بڑی تکلیف کے ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے عمرے اور حج پہ، اور اللہ کے گھر جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہو سکتی میرے عزیزو۔ دعا مختصر ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہو، اور توبہ کے حوالے سے ہو، اور پھر عمل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی نفسیات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پھر ان کو کوئی تکلیف، برائی، پریشانی پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بس پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔